اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے پر روشنی ڈالی گئی ہے جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر سال لاکھوں طلباء ڈاکٹر بننے کے خواب کے ساتھ نیٹ کا امتحان دیتے ہیں۔ یہ امتحان دراصل متوسط اور غریب خاندانوں کے ان خوابوں کی تعبیر ہوتا ہے جن کے لیے والدین اپنی جمع پونجی، سکون اور برسوں کی محنت قربان کر دیتے ہیں۔ مگر اس سال نیٹ امتحان سے جڑا پیپر لیک تنازع ملک بھر کے طلباء کے لیے ایک ایسا صدمہ بن گیا ہے جس نے نہ صرف ان کی محنت بلکہ تعلیمی نظام پر اعتماد کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ 3 مئی کو جب نیٹ اختتام کو پہنچا تو ملک کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں طلباء نے سکون کی سانس لی۔ کئی مہینوں کی سخت تیاری، کوچنگ کلاسوں کی تھکن، رات بھر جاگ کر کی گئی پڑھائی اور والدین کی دعاؤں کے بعد طلباء کو یقین تھا کہ اب ان کی جدوجہد رنگ لانے والی ہے۔ جب کلیدی جوابات جاری ہوئے تو ہزاروں طلباء نے اپنے نمبرات کا اندازہ لگایا اور خوشی سے اپنے مستقبل کے خواب سجانے لگے۔ کسی کو سرکاری میڈیکل کالج میں داخلے کی امید تھی تو کوئی اپنے والدین کے خواب پورے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اسی اطمینان کے ساتھ بیشتر طلباء نے اپنی کتابیں اور نوٹس ختم کر دیے۔ کسی نے ردی میں ڈال دیے، کسی نے اپنے جونیئر طلباء کو دے دیے اور کچھ نے انہیں رشتہ داروں کے بچوں میں بانٹ دیا۔ ان کے لیے یہ ایک مرحلہ اختتام کی علامت تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب دوبارہ ان کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اچانک سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی خبریں سامنے آئیں اور پھر امتحان منسوخ ہونے کے ساتھ دوبارہ امتحانات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ خبر پورے ملک کے طلباء پر بجلی بن کر گری۔ جن طلباء نے سکون کی سانس لی تھی وہ دوبارہ خوف اور بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ جو کتابیں ختم کر دی گئی تھیں اب انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ کئی طلباء اپنے اداروں اور کالجوں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ دوستوں سے نوٹس مانگ رہے ہیں، جبکہ بعض طلباء ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی طلباء کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ چکے تھے اب اس کا بڑا حصہ ذہن سے نکل چکا ہے اور دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ تیاری کرنا آسان نہیں۔ یہ مسئلہ صرف ایک امتحان کی منسوخی تک محدود نہیں، یہ پورے تعلیمی نظام کے لیے ایک سنگین سوال ہے۔ اگر لاکھوں طلباء کی محنت ایک انتظامی ناکامی یا بدعنوانی کی نظر ہو جائے تو نوجوان نسل کا اعتماد کیسے برقرار رہے گا؟ ایک طالب علم کے لیے 2 سال کی مسلسل محنت صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہوتی بلکہ وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی قربانیوں کا سفر ہوتا ہے۔ ملک بھر کے والدین بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جن گھروں میں امتحان کے خاتمے پر خوشی تھی وہاں اب بے چینی اور مایوسی چھا گئی ہے۔ والدین کو فکر ہے کہ ان کے بچوں کی ذہنی حالت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ کئی طلباء پہلے ہی مقابلہ جاتی امتحانات کے دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں اور اب دوبارہ امتحان کی خبر نے ان کے اعتماد کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ تاہم اس نازک موقع پر طلباء کو مایوسی کی بجائے حوصلے اور صبر کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جہاں انسان کی محنت کا امتحان دوبارہ لیا جاتا ہے۔ یہ وقت ٹوٹ جانے کا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے اور نئے عزم کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہونے کا ہے۔ طلباء سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو دل پر بوجھ نہ بنائیں بلکہ اسے ایک نئے موقع کے طور پر قبول کریں اور دوبارہ امتحان کی تیاری میں پوری قوت اور جذبے کے ساتھ جٹ جائیں۔ ممکن ہے آج کی یہ آزمائش کل کی بڑی کامیابی کا سبب بن جائیں، کیونکہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر اضافی دباؤ ڈالنے کے بجائے ان کا سہارا بنیں، ان کی ہمت باندھیں، ان کے خوف کو کم کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ ایک امتحان زندگی کا آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو اس وقت تنقید نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ والدین کا ایک حوصلہ افزا جملہ ایک مایوس طالب علم کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس تلخ حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ تعلیمی نظام میں معمولی سی لاپرواہی بھی لاکھوں خوابوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ امتحانات صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہوتا بلکہ نوجوان نسل کے مستقبل، ان کی امیدوں اور ان کے اعتماد کا سوال ہوتا ہے۔ آج پورے ملک کے طلباء کا ایک ہی سوال ہے، آخر ہماری محنت کا تحفظ کب ہوگا؟